اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے تجزیہ کار حیدر نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر صاحب، آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کرنے پر گارجین میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور کالم آ گیا ہے، یا ان پر نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیں، اس سے بڑی بات ہو رہی ہے، جذبات سے یا لفاظی سے ہٹ کر اس کا ذرا منطقی بنیاد پہ جائزہ لیتے ہیں، پاکستانی معاشرے کی نظر سے بھی اور مغربی معاشرے کی نظر سے بھی۔ عمران خان صاحب اگر آکسفورڈ کے چانسلر بننے جا رہے ہیں، پہلے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں چانسلر کا کردار کیا ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی کا آپ کو اگر اس طرح چانسلر منتخب کیا جاتا ہے تو آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کا کسی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ سب کچھ وائس چانسلر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کا کسی کوالیفیکیشن سے تعلق نہیں ہوتا، آپ چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، آپ کا کسی کوالیفیکیشن، کسی تجربے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ صرف ڈگریاں بانٹتے ہیں وہاں پہ۔ اب اسی طرح یہ چانسلر بنے تھے بریڈ فورڈ کے 2005 میں 10 سال کے لیے، اور چند سال کے بعد ہی ان کے خلاف وہاں پر تحریک شروع ہو گئی تھی کہ یہ تو آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ڈگریاں ہمیں کسی اور سے ملتی ہیں، ہماری یہاں تقریبات میں ہمارا چانسلر شریک ہی نہیں ہوتا۔ تو ان کے خلاف جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا جائے گا، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ تو ایک طرح سے وہ جو بھی ان کو چانسلر بنانے کے لیے جو بھی مقصد تھا، جو بھی سوچ تھی، وہ وہاں پر ناکام ہو گئی، اور جن لوگوں نے ان کو منتخب کرایا یا کیا وہاں پر، وہ بھی شرمندہ ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں مغربی معاشرے کی نظر سے، جس پہ شرجیل میمن صاحب نے بہت کھل کے اور بہت تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا دیا کہ ایک ایسا شخص جو طالبان کا دنیا میں سب سے بڑا حمایتی ہو، ایک ایسا شخص جو اسامہ بن لادن کو شہید کہتا رہا ہو، ایک ایسا شخص جو پاکستانی خواتین پر ان کے لباس سے تنقید کرتا رہا ہو اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار ان کے لباس کو قرار دیتا رہا ہو، ایک ایسا شخص جس نے خواتین کو کبھی نہیں آگے آنے دیا، ایک ایسا شخص جو اپنے خواتین کے ساتھ رشتے میں جو ایک بڑی اس کا ذاتی سی بات ہے لیکن رشتے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہو۔ مغربی معاشرے میں بیسیکلی خاتون کی، ایک عورت کی بہت زیادہ اہمیت، حیثیت اور عزت ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو مکمل طور پہ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہو جو مغربی معاشرے کے مخالف ہو، جو مغربی معاشرے کی سوچ سے بہت مختلف ہو، اگر ایک ایسے شخص کو آپ آکسفورڈ یونیورسٹی جو دنیا میں تعلیم کی پہچان ہے، تربیت کی پہچان ہے، جو ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے پڑھنے والے، جہاں سے پڑھ کے آگے آنے والے دنیا میں لیڈرز بنتے ہیں، دنیا کو چلاتے ہیں، اگر ایسا شخص ایک ایسی یونیورسٹی کا چانسلر ہوگا تو اندازہ لگائیں کہ یہ چیز اس یونیورسٹی کے لیے، اس کے سابق طالب علموں کے لیے، اس کے موجودہ طالب علموں کے لیے کس قدر شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ تو مغربی معاشرے کی نظر سے میں نے بات بتائی آپ کو۔ اب پاکستانی معاشرے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اب ان کو آکسفورڈ کا چانسلر بنایا کیوں جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جی چانسلر کا تو آپریشن میں تو کوئی رول نہیں ہوتا، پالیسی میں کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں ہوتا۔ دراصل یہ ایک سیلیبریٹی فگر ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ ڈونیشن اور چیریٹیز کی جاتی ہیں۔ آکسفورڈ کو بیسیکلی چانسلر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دنیا بھر میں ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرے۔ تو یہ پاکستانی معاشرے سے پیسہ نکلوانے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو چانسلر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر پاکستان کے لوگ آکسفورڈ کو ڈونیشن دیں، آکسفورڈ کی فنڈ ریزنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب کو پاکستان سے منتخب کیا گیا ہے۔ جی لیکن حیدر صاحب، اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ پھر جب وہ سزا یافتہ ہیں اور جیل میں ہیں تو پھر ایسے میں وہ کیسے چانسلر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ وہ انہیں 14 سال سزا ہو چکی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہمارا قانون تو ان کو مکمل طور پر اسی طرح جس طرح ایک مجرم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ویسے کر رہا ہے۔ یہ تو مغربی معاشرے کو دیکھنا ہے جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کا، پوری دنیا میں اعلیٰ اقتدار کا، پوری دنیا میں سب کچھ صحیح کرنے کا دعوے دار بنا ہوا ہے۔ یہ تو ان کو دیکھنا ہے جو ان کو نامینیٹ کر رہے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ شخص جیل میں اس وقت؟ کیا ان کو نہیں پتا اس شخص کو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اس کا کردار کس طرح کا رہا ہے اپنے ملک کے اندر، اور اپنے ملک کو کہاں لا کے اس نے کھڑا کر دیا ہے؟ جیسے کہ ابھی شرجیل احمد صاحب نے بتایا ہے کہ جو طالبان کو جو انہوں نے چھوٹ دی، تو آج طالبان کیا کر رہی ہے؟ معصوم لوگوں کو مار رہی ہے، گلیوں میں، شہروں میں، محلوں میں بم دھماکے کر رہی ہے، لوگوں کو مار رہی ہے۔ تو یہ کیا مغربی معاشرے کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ مغرب کے کرتا دھرتاؤں کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا آکسفورڈ کے کرتا دھرتاؤں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ ایسے شخص کو چانسلر کے لیے کھڑا کر آپ اپنی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں؟ جی ٹھیک۔ اور حیدر صاحب، جس مغرب کو وہ سب سے زیادہ جاننے کی بات کرتے ہیں وہاں پر ان پر تنقید ہو رہی ہے، اور قابل مذمت بات یہ بھی ہے انہوں نے
گارجین کے کالم میں بانی پی ٹی آئی کو اینڈریو ٹیٹ سے تشبیہ دی ہے، جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، جو کہ اکثر خواتین کے خلاف متنازع بیانات دیتا ہے؟ دیکھیں یہ سارے اینڈریو ٹیٹ ہیں، عمران خان اور ان کو فالو کرنے والے سارے اینڈریو ٹیٹ ہیں. ایکچولی یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس طرح سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں جس سے معاشرے کے اندر نفرت اور منافرت بڑھتی ہے. یہ سب خواتین کے خلاف عمران خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں جس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، ان کی جو آڈیو کال لیک ہوئی ہے پوری دنیا نے سنی ہے، ان کی جو ایک سابقہ بیوی تھی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ دنیا نے پڑھی ہے. تو یہ سب عمران خان صاحب کی جو اینڈیوٹیٹ سے ان کو مشاہدت دی گئی ہے، تو یہ اس میں تو کوئی مطلب دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. اور لکھ کون رہا ہے؟ یہ دیکھیں لکھ کون رہا ہے. یہ گارجین اخبار لکھ رہا ہے جو دنیا میں ایک انتہائی کریڈیبل اپنی ایک پوزیشن رکھتا ہے. یہ کیتھرین لکھ رہی ہیں، کیتھرین جو دنیا میں ایک بہت جانی مانی سیاست اور صحافت پہ مانی جاتی ہے. تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر اس سوچ کے لوگ، اس سوچ کے میڈیا گروپ اگر یہ بات لکھ رہے ہیں تو وہ اپنے معاشرے کو بھی، اپنی حکومتوں کو بھی، اپنے کرتا دھرتاؤں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس شخص کو غلطی سے اس پوزیشن پہ لانے کے لیے تیار بیٹھیں. جی ٹھیک ہے حیدر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. رکن قومی اسمبلی شزرہ منصب صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. شزرہ منصب صاحبہ بہت شکریہ ARY کو، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کرنے پر گارجین میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور کالم آ گیا ہے، بانی پی ٹی آئی، جس میں لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خواتین کے لباس کو زیادتی کی وجہ قرار دیا. برطانوی اخبار گارجین نے بانی پی ٹی آئی کو اینڈریو ٹیٹ سے بھی تشبیہ دی ہے. اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ، کیا کامنٹ کریں گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں برطانوی جریدہ گارڈین ایک بہت معیاری میگزین سمجھا جاتا ہے. اس کے اندر جو آج آرٹیکل آیا ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو ان کی امیدواری کے امکانات تھے ان کو شدید جھٹکا ملا، کیونکہ ان کی عمران خان کی جو ایک دوہرے معیار ہیں، ایک جو ان کی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں. کیونکہ ویسٹ میں انہوں نے ہمیشہ جا کے یہی شو کیا کہ یہ بہت لبرل ہے، بہت لبرل ان کی سوچ ہے، اور یہ سمجھ اپنے آپ کو اس طرح پورٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت فارورڈ تھنکنگ ہے. لیکن حقیقت میں جو اس جریدے میں لکھا گیا ہے کہ ان کے ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں. انہوں نے ان کو طالبان دوست کہا گیا ہے، اور ان طالبان کے لیے دوست جو کہ خواتین کی تعلیم پہ بھی پابندی انہوں نے لگائی ہوئی ہے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے طالبان کو اپنے ملک میں بغیر سرنڈر کیے ہوئے داخل بھی کیا اپنے وقت میں. انہی کے جو صدر تھے عارف الوی صاحب، انہوں نے وہ طالبان جو اس وقت جیل میں تھے ان کی رہائی کا حکم دے دیا بغیر کسی شرط کے. اور یہ ساری چیزیں آج ہم پاکستان میں بھگت رہے ہیں، جو خون خرابے کی صورت میں جو آج ہمیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت لوگوں کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے میزوجنسٹک ریمارکس رہے ہیں ہمیشہ، جو وکٹم بلیمنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی بجائے کہ جو پرپیٹریٹر ہے کسی کرائم کا اگینسٹ ویمن، اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کو کہیں کہ اس نے غلطی کی، اس کی بجائے وکٹم کو بلیم کر دیں، کہ خواتین کے لباس کو بلیم کر دیں یا خواتین کو یہ بلیم کر دیں کہ اس وقت کیوں نکلی، جو کہ عمران خان آن ریکارڈ کر چکے ہیں. اور یہ میزوجنسٹک ریمارکس نہ صرف انہوں نے دی ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پولرائزیشن اس وقت ہمارے ملک میں نظر آ رہی ہے وہ بھی انہی کی کریٹ کی ہوئی ہے. اور شزرہ صاحبہ، ایک ایسا شخص جو 14 سال کے لیے جیل میں ہے، وہ بطور چانسلر پھر اپنے فرائض کیسے سر انجام دے گا؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے. یہ چیز بالکل پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے اس آرٹیکل میں کہ 10 سال کی مدت کے لیے یہ ایک پوسٹ ہوتی ہے، اور بہت اہم وہاں پہ سمجھی جاتی ہے. بہت وہاں پہ اس طریقے کے ان کے ہوتی ہیں جگہ جہاں پہ ان کو جانا پڑتا ہے، کوئی پرائزز دینے کے لیے، اوفیشیٹ کرنے کے لیے مختلف جگہ پہ. اور ایک وہ شخص جو کہ کنوکٹڈ ہے 14 سال کے لیے، وہ کس طریقے سے اپنے یہ سارے فرائض انجام دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ فزیکل پریزنس چاہیے ہوتی ہے. اور جس وقت وہ نامینیشن لیتے ہیں اس وقت یہ کہا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ آپ کو فزیکلی پریزنٹ ہونا پڑے گا بہت سارے معاملات کو اوفیشیٹ کرنے کے لیے. اور آپ جانتی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی چند جو بہترین ٹاپ 5 یا 10 یونیورسٹیز ہیں ان میں ہمیشہ اس کا نام آتا ہے. تو اس یونیورسٹی کی ایک روایات ہیں، اس کی ایک بہت پرانی ایک کلچر ہے، اس کے اندر فٹ ہونا پڑتا ہے. تو یہ ایک انسان جو کہ دوسرے ملک کے اندر کنوکٹڈ ہے 14 سال کے لیے، اس نے کس طرح سے سوچا کہ وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ
कोई इतना अच्छा फैसला नहीं था। बगैर सोचे समझे इमरान खान ने फैसला किया, और सिर्फ ये कि अपनी जिस तरीके से उनका एक है कि सोशल मीडिया पे बात कर देनी है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन बात कर देनी है ताकि एक इम्पैक्ट उनका बन जाए। लेकिन कई जगहों पे सिर्फ इम्पैक्ट के लिए बात नहीं करनी चाहिए, कुछ सोचना समझना भी चाहिए कि इस बात से या हमारे इस इक़दार असर पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बातें खुल के सामने आएंगी? लेकिन आपने देखा कि पहले डेली मेल में भी एक आर्टिकल आया जिसमें इनकी जो आदात और सकनात रह चुकी हैं उनके ऊपर पॉइंट आउट किया गया। पहले इनका अमेरिका में भी इनके खिलाफ एक केस आ चुका है, उसकी भी सारे लोग उस चीज को भी जानते हैं। और अब एक और आ गया, हमारा यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया जिसमें बताया गया कि वो तालिबान के सपोर्टर हैं, एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट उनके व्यू पॉइंट्स हैं। एक वो शख्स जिसको पूरी दुनिया ने एक वक्त में दहशतगर्द तस्लीम किया, उसको इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह के कहा कि ये शहीद है। और इन्होंने ये कहा कि जी हम तालिबान के दफ्तर यहाँ पे खोलेंगे। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के कोई स्टेप लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक कल्ट है और इस कल्ट को सिर्फ एक लीडर को प्रमोट करना होता है, उसके बाकी जो चीजें होती है उसके साथ जो रेपरकशंस होते हैं उसको नहीं देखना होता। इसलिए मैं समझती हूँ कि बगैर सोचे समझे इन्होंने ये दाम उठा के पाकिस्तान के लिए एक बिला वजह की ये एक चीज बनाई है जिसमें कि अब इनको एक्सपोज किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में। बिल्कुल शेज़ा साहिबा, एक तरफ जहां पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं पर तालिबान की हिमायत करते हैं बानी पीटीआई, और इस बात का तस्करा बरतानवी अखबार गार्जियन ने अपने कॉलम में भी किया है कि उन्होंने बानी पीटीआई को ना सिर्फ तालिबान दोस्त करार दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत करते हैं। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। वो किस तरह से ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन सकते हैं? जी बिल्कुल, यही बात है कि ये चीजें सारी बड़ी क्लियर होके आ गई हैं। और जो इमरान खान अपने आप को एक डबल स्टैंडर्ड्स की सूरत हाल में पेश करते हैं, वो चीज आप देखिए कि दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। क्योंकि वेस्ट में हमेशा जब ये गए हैं तो इन्होंने यही शो किया है कि मैं बहुत लिबरल हूँ, मैं बहुत ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, इधर से पढ़ा हूँ, जिस तरह वेस्ट को मैं जानता हूँ कोई और नहीं जानता। हमेशा ये चीज इमरान खान ने जाके की, जबकि अपने मुल्क में आके इन्होंने बिल्कुल एक और रूप अपना दिखाया जो कि एक इंतहा पसंदी का रूप है, जो फंडामेंटलिस्ट हार्ड लाइनर का रूप है, जिसमें कि तालिबान को प्रमोट किया जाता है। और इन्होंने कुछ इस तरह के फैसले अपने दौर में किए जो कि जिनका खमियाजा आज तक पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। जैसे कि उन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान से एंटर होने दिया अपने मुल्क में डिफरेंट मुख्तलिफ रस्तों में से, बगैर सरेंडर किए उनको यहाँ पे बुला लिया, उनको यहाँ पे सेटल करा दिया। लेकिन आखिर जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द ही है, कोई दहशतगर्द के अंदर अच्छा और बुरा दहशतगर्द नहीं होता। और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल। इन फैसलों। शेज़ा मनसब साहिबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।